سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے ایمان و صحت کے ساتھ ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر رب نے زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی اس اہم سورت کی ایک ایک آیت کو اور ایک ایک لفظ کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ ہماری زندگی گواہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر اس طرح مل بیٹھ کر کے ہم نے غور فکر کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ یہ ہماری پہلی کلاس ہے کہ ہم مل کر کے قرآن مجید پر غور کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اور یاد کیا ہوا سبق ایک دوسرے کو دہرانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مختصر وقت میں ان آیات کا احاطہ بہت مشکل ہے، لیکن ہم ترجمہ سمجھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں کہ ہم جب قرآن کو کھولیں تو کم از کم یہ آیات تو ہماری سمجھ میں رہے، اور پھر امام صاحب جب تلاوت کرے تو ہم کان لگا کر سنیں گے کہ اللہ کا کیا فرمان ہے اور اللہ کیا فرماتے ہیں ہم سے۔ تو یہ تب ممکن ہے جب ہم قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج آپ میرا ساتھ دیں گے اور ایک ایک لفظ پہ ہم فوکس کریں گے، ہم الفاظ کو بریک کریں گے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان استاد محترم مجھے قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے، تو جہاں کہیں گرامر کی ضرورت پیش آئے گی تو ہم ان کو تکلیف دیں گے اور ان سے استفادہ کریں گے، اور آپ کی کلاس وہ لیتے ہیں تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو جو نئے افراد ہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں، ان کے لیے بہت آسانی ہے۔ قرآن کے سامنے بیٹھنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن کے سامنے وہی بیٹھ سکتا ہے جس کے دل میں طلب پیدا ہو جائے۔ جس کے دل میں طلب نہیں ہے وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا قرآن کے سامنے۔ اس لیے یہ اللہ کا شکر ہے کہ رب نے ہمارے دل کے اندر قرآن کی فکر کے لیے طلب پیدا کر دی۔ یہ طلب بہت بڑی نعمت ہے، اور حدیث میں ہے من طلبا فقد وجدا، جس کے دل میں طلب پیدا ہو گئی اس کو وہ چیز کیا ہو گئی، مل گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے آپ کے طلب کے میدان میں اللہ تعالیٰ کیا دے گا، کتنی آپ خوشی محسوس کریں گے۔ تو آج انشقاق کو ہم پڑھیں گے، اور انشقاق کا لفظ جو ہے یہ حروف کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ الفاظ وہ ہیں شین، قاف،
शक्कक। अच्छा, आप इसको उर्दू में बोलते हैं मेरे ख्याल में, और वो कहते हैं, नहीं सर, एक और ये बोलते हैं, ये कहीं बोलते हैं आप उर्दू में, दर्द, हाँ, यानी सर फट रहा हो वो दर्द, उसको दर्द शकीका कहते हैं। शकीका के माने सर फट जाना। सर फटता नहीं है, लेकिन हम महसूस करते हैं यार मेरे सर फट जाए। तो ये वो अल्फाज हैं जो अल्लाह तबारक व तआला इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कई जगह पे कुरान मजीद में आया है। सूरह रहमान में भी है और बाकी सूरतों में भी है, लेकिन उस तरफ हम जा नहीं सकेंगे। अब तर्जमे की तरफ जाएंगे कि तर्जमा समझ में आ जाए। तर्जमा शुरू किया जा रहा है इज़्ज़त समा से, इज़ा से। अच्छा, ये इज़ा जब आता है, इसके माने होता है जब। जब आया था, जब आएगा, इन मानों में। लेकिन एक और है, वो है इज़ है। क्या है? ये है। ये इज़ जब आएगा तो इसके पीछे एक वाक़या होगा। मिसाल के तौर पर, इज़ यक़ूलु लिस्वाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये वाक़या याद है आपको? उस वक्त को याद करो जब गार में वो अपने दोस्त से फरमा रहे थे कि भाईजान गम ना करो, अल्लाह हमारे। ये वाक़या तो सबको याद है ना? तो इसके पीछे क्या है? इज़। आगे हम देखते हैं कि इस काल यूसुफ लिअबीही या अबते, याद करो उस लम्हे को जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जान से कहा। फिर एक और जगह, व इस काल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, और उस लम्हे को याद करो जब तेरे रब ने क्या कहा था? फरिश्तों से कहा कि आदम के सामने क्या करो। तो ये एक वाकया गुजर गया है। याद रखें कि कुरान मजीद में जब इज़ आएगा तो इसके पीछे क्या होगा जी? एक, बस क्लियर हो गया ना? लेकिन इज़ा के पीछे वाकया नहीं होगा। इज़ा माने आज भी है, कल भी है, परसों भी है। तो इज़ा जब भी, यानी जब अस्समाउ, आसमान। अच्छा, अंग्रेजी में अगर हम लिखेंगे तो हम ये कहेंगे दी स्काई। उर्दू में तर्जमा क्लियर नहीं होता है, क्योंकि उर्दू में हम दी नहीं बोल सकते। ये अल जो है ये किसको जाहिर कर रहा है? दी को। और समा के माने आसमान। आगे है इन शक्कत, इन शका के माने फट जाएगा। लेकिन इसके आखिर में ये ता आ गया, और ये ता जो है ये फीमेल के लिए होता है। और चूंकि आसमान क्या है? अरबी में फीमेल है। हमारी जुबान में फीमेल नहीं है, लेकिन अरबों की जुबान में ये क्या है? जब ये ता आ जाए ना, जिसके ऊपर जज़म आ गया, तो आप समझ जाएं कि ये मुअन्नस की बात हो गई। क्लियर हो गया? कुछ नहीं समझे? जिस लफ्ज के, मसलन मैं ये लिखता हूं कतबा, कतबा, तो इसके माने ये ही रोट, उसने लिखा। लेकिन मैं अगर ये कहूंगा कि ये कतबा, कतबत, तो ये ही रोट नहीं होगा। ये क्या होगा? शी रोट। आप समझ गए? मैं अरे इंग्लिश ऐसे खामखा नहीं बोल रहा हूं। इंग्लिश से पता चलता है, उर्दू से नहीं पता चलेगा। उर्दू क्या कहेगा? उसने लिखा। और औरत होगी तो क्या होगा? तो पता नहीं चले नौजवानों को कि भाई क्या करें। तो हम उस्ताद होने की हैसियत से बात समझाते हैं कि बच्चों को समझ आ जाए। तो आप भी हमारे सामने तालिब इल्म हैं, बच्चे हैं,
میں بھی طالب علم، آپ بھی طالب علم ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہے جب کہیں 3 حروف کے اوپر زبر آئے گا تو یہ پاسٹ ایکٹیو ہوگا، لیکن یہ ہوگا کیا؟ مذکر. اور اگر اس کے ساتھ یہ لگ گیا کیا ہوگا؟ کلیئر ہو گیا؟ اگر میں کہوں بسورا، اس نے دیکھا، لیکن اگر میں کہوں بسورت، اس لڑکی نے دیکھا. نہیں سمجھے سر؟ اسی طرح میں کہوں گا جلسا، اب میں الطاف صاحب سے کہوں جلسا، وہ بیٹھ گیا، لیکن اگر میری بہن ہوتی تو میں کیا کہتا؟ جلست. کیا کہتا؟ آپ کو تا کی پہچان یاد ہو جائے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی تا آ جائے اور اس کے اوپر کیا ہو؟ جزم کہتے ہیں نا، جزم ہو اور سکون آ جائے، جزم کو سکون کے دیں، سکون آ جائے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ یہ فیمیل ہے، یعنی پیچھے بات کس کی ہو رہی ہے؟ تو اب آپ دیکھیں گے کتنے تات آ گئے، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا. وہ ازنت دیکھیں نا، یہ دیکھیں وہ حقت. تو یہ جو تات آ رہا ہے اور جس کے اوپر جزم آئے گا تو یہ کیا ہوگا؟ فیمیل. ایک اور بھی ہے، اگر کسی تا کے نیچے زیر آ جائے تو پھر بھی فیمیل ہوگا، اور تا کے اوپر زبر آ گیا تو فیمیل نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ مذکر ہو جائے گا. میں کروں گا کتبتا، اس کا معنی یہ تم نے لکھا، لیکن اگر لڑکی ہوتی تو میں کہتا کتب تھی. الطاف صاحب کیا لکھتا؟ کتب تھی. اب مجھ سے کوئی نیند نہیں کر سکے گا، یہاں کوئی یوں نہیں کر سکے گا، میں اس کو جگاتا ہوں ایک دم. کتب تھی تو کیا کہوں گا؟ تو نے لکھا، لیکن تو کون ہو گئی؟ کس طرح معلوم ہو گیا آپ کو کہ تا کے نیچے زیر آئے؟ اب آسان ہو گیا ہمارے لیے. جب آسمان پھٹ جائے گا تو میں ترجمہ کس زبان میں کر رہا ہوں؟ اردو میں. تو اردو میں آسمان کیا ہے؟ مذکر ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ترجمہ یہ نہیں ہے. ترجمہ تو یہ ہے جب آسمان پھٹ جائے گی تو آپ کے پٹھانی بول رہے کہ ہاں یہی ہے، پختون بول رہے نہیں. جب آسمان پھٹ جائے گا، آگے وہ ازنت. وہ ازنت، اذن کہتے ہیں حکم کو. ازن کے معنی اذن سے ہے، اذن کے معنی کان، اور کان لگائے بیٹھا ہے. ازنت کے معنی کان لگائے بیٹھا ہے. لے ربہا، لے کے معنی لیے، رب کے معنی رب، ہا کے معنی اپنے، اپنے رب کے، کس کے لیے؟ حکم کی تعمیل کے لیے یہ آسمان کان لگائے بیٹھا ہے. کس وقت حکم آئے اور میں حکم کی کیا کروں؟ آسمان تو یہ نہیں کہے گا کہ آج ٹائم نہیں ہے میرے پاس، جس طرح ہم لوگ ہوتے کہتے بیٹھ جاؤ، یہ کہہ رہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ تو کان لگائے بیٹھے ہیں. انسان کان لگائے بیٹھا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں میری مرضی ہے. مرضی نہیں وہ کرتا ہے، وہ کہہ رہے جس لمحے اللہ کا حکم آئے گا میں حکم کی تعمیل کروں گا. وہ حقت، اور اس کا حق بھی یہی بنتا ہے. حقت میں حقیقت، اور حقیقت بھی یہی ہے. اور اس کے لیے یہ لازم ہے، اس کے لیے حق پہنچتا ہے کہ رب کو کے حکم کی تعمیل کے لیے ہر وقت کیا رہے؟ الرٹ رہے. پھر آگے کیا؟ یہ ہو گیا آسمان کا معاملہ. آگے کیا ہے؟ پھر وہی ترجمہ ہوگا نا، وہ ازل ارض، وہ ازل ارض، اور جب زمین مدت، مدہ سے مدہ، یہ مدہ ہوگا، یہ
اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد. مد کے معنی کھینچنا. اب اس پہ مد نہیں ہے، اس کو میں نے پڑھا، میں پڑھوں گا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ. مد کو کیا کر دیا؟ کسی چیز کو کھینچنا، اور کھینچنے کے نتیجے میں اس کے اندر سلوٹیں کیا ہو جائیں؟ کھل جائے، ختم ہو جائے. تو زمین جب کھینچی جائے گی، پھیلا دی جائے گی، تو اس کے اندر سے ان ایون کیا ہو جائے گا؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ ہموار ہو جائے گی. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ اور جب زمین کیا ہو جائے گی؟ پھیلا دی جائے گی. آگے وَأَلْقَتْ، اور باہر پھینک دے گی ما فیہا، اردو میں بھی کہتے ہیں ما فیہا. کیا ترجمہ ہے؟ جو کچھ اس میں ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ کیا کر دے گی؟ کیا ہو جائے گی؟ وَتَخَلَّتْ، خالی ہو جائے گی. وَتَخَلَّتْ، اور یہ زمین کیا ہو جائے گی؟ خالی ہو جائے گی.